बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सही चलती। लो जी, एफआईए ने दरवेश का घर देख लिया है और एक और नोटिस, पहले मैंने एक नोटिस की बात की थी कि उनकी तरफ से एक नोटिस आया, जनाब पेश हों, अपना बयान कलमबंद करवाएं, और अब एक और नोटिस जो है ये भेज दिया गया है। ये कल यानी 25 जुलाई को उन्होंने जनाब आपने 12:30 बजे हाजिर होना है, और ये मिला है मुझे शाम को 6:30 बजे, और 6:30 बजे जो नोटिस मुझे मसूल हो रहा है तो उसमें मैं 12:30 बजे दोपहर को कैसे पेश हो सकता हूँ। और बहरहाल इसमें जो ये वाला नोटिस है इसमें भी वही बात है जो पिछले नोटिस में थी कि जनाब जो इसमें कंप्लेनेंट है उसका नाम लिखा हुआ दी स्टेट, रियासत, सरकार, यानी सरकार मेरे खिलाफ जो है इसमें शिकायत कनिंदा है। और दूसरी जो बात है इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो लगाई गई हैं जनाब 499, 500 और 505। ये किसी शख्स की साख मजरू करने के हवाले से है और हत्क इज़्ज़त के हवाले से हैं, ये दफात हैं। और साथ ही इसके लगाई है जनाब पैका का जो सेक्शन है 24, ये भी यही है कि किसी की साख मजरू करना, किसी की तज़हीक करना। अब इसमें ज़रूरी ये है जो पैका का कानून है कि मुतासरा फरीक ही कंप्लेनेंट बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि जनाब आपने तौहीन जो है वो XYZ की है और उसमें मुद्दई जो है वो ABC बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें कौन पीछे है, कौन कंप्लेनेंट है, किसकी हिदायत पे जो हो रहा है, वो कहते हैं ना चिलमन से लगे बैठे हैं और सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सांप छुपते भी नहीं, इस तरह की जो बात है, जिस तरह का मामला है। और बहरहाल आज जो है इंशाल्लाह हम जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, रज़ी दादा भी जाएंगे और हमारे साफ़ी दोस्त भी साथ जाएंगे, मुकला भी जाएंगे। तो ये देखें वहाँ क्या होता है, ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। और देखने वाली चीज़ ये है कि क्या जो सहाफ़ी हैं या कोई भी बंदा है, कोई भी शहरी है, वो अदलिया के बारे में बात ही नहीं कर सकता, वो अपने मुंह पे टेप लगा ले। ये जो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, मुख्तलिफ कानूनी हवाले देता रहता हूँ, जो एक फ़ैसला आता है उसमें जो रूलिंग दी जाती है या हुक्मनामा जारी किया जाता है, उस हवाले से ज़रूरी नहीं कि वो अपनी नौयत का पहला हुक्म हो सकता है उसी मौजू पे कुछ और जजमेंट्स मौजूद हों। और जब मैं हवाला देता हूँ बाकायदा ये बताता हूँ कि आइन में ये लिखा हुआ है और फलां जजमेंट में ये लिखा हुआ था, वो इतने जजों की जजमेंट थी, ये इतने जजों की जजमेंट है, किस जजमेंट को फौकियत हासिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग दे चुकी हुई है, कोई फैसला दे चुकी हुई है, उसके बरक्स फैसला देना है तो उससे बड़ा बेंच होना चाहिए, छोटा बेंच जो है नहीं दे सकता। अगर छोटा बेंच उस पर मसलन एक 5 रुकनी बेंच का फैसला है और उसी मौजू पे एक 3 रुकनी बेंच जो है वो उसके उल्ट फैसला दे देता है, बरक्स फैसला दे देता है, तो फिर क्या जो 3 रुकनी बेंच है उसके फैसले पे तबसरा नहीं हो सकता या तनकीद नहीं हो सकती या बताया नहीं जा सकता कि जनाब ये गड़बड़ होगी हुई है इसमें। अच्छा, अब इसी बुनियाद पे ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये बिल्कुल टेप लग जाती है मुँह पे। ये एक बहुत मशहूर केस है और इसकी बुनियाद पे दर्जनों मुकदमात जो हैं उनके फैसले हो चुके हुए हैं। वो क्या फैसला है, वो कौन सी जजमेंट है, वो है PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट और पेज है उसका 482। और ये जजमेंट है यूसुफ अली केस है। ये यूसुफ अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा ये बात जो है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं कर देते जज जनाब। ये जैसे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर अस्तार साहब ने एक जजमेंट दी है, वो जो एतराज़ात किए गए थे तो हरजाने कर दिए, जनाब आप केस ना सुने, तो उन्होंने कहा क्यों ना सुनूं। और अब आमर फारूक साहब जो है उन पर भी एतराज़ कर दिया गया, तोशा खाना केस में इमरान खान ने जाके एतराज़ कर दिया, तो अब फिर तो उन पर भी हरजाना होना चाहिए या तो अदालत की दरख्वास्त होनी है। उनके आपके खिलाफ मैंने रेफरेंस भेज दिया हुआ है, तो आप जो है ना तोशा खाना वाला केस जो है, जो बुशरा बेगम और मेरे जो केस है ना इमरान खान, हमारे केसों की आप समाप्त नहीं किया करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा आमर फारूक ने कि भाई मेरे कि फिर तो हर दूसरे केस में आप यही लेके आ जाएंगे। अब इनकी प्लानिंग जो है PTA वालों की ये ज़बरदस्त होती है। अब इन्होंने देखा कि आमर फारूक साहब इंडिपेंडेंट जज हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जजों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। ज़मीर यानी सोच कह लें आप, ये ज़मीर से मुराद वो वाला ज़मीर नहीं है
یعنی کہ اپنی سوچ کے مطابق یا خواہش کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، ہم آئین اور قوانین کے پابند ہیں، ان کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں۔ اب اسی جو وکلا ہی سے خطاب کرتے اور جج صاحب جو ہیں وہ ضمیر کے مطابق فیصلوں کی بات کر رہے تھے، اور بہت سارے ججز ضمیر کے مطابق فیصلوں کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دونوں کا موازنہ کرنے بیٹھ جائیں کہ عامر فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا باقی ججز ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کس کی بات جو صحیح ہے کس کی غلط ہے، اگر ہم مثالیں دے کے یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ دونوں میں سے کس کا موقف درست ہے یا کس کا نقطہ نظر درست ہے، تو کیا پھر دوسرا جج جو جس کے نقطہ نظر سے ہم اتفاق نہیں کر رہے تو وہ اس کو اپنی جناب حد تک سمجھے گا، تضحیق سمجھے گا؟ جج کو تو ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے۔ اب مجھے جن انکوائری میں بلایا گیا ہے ان میں میرے خلاف کمپلیننٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے پہلے والے نوٹس میں، جناب میں قابل اعتراض باتیں کرتا ہوں عدلیہ کے بارے میں، اور اگر عدلیہ کے بارے میں کرتا ہوں پھر جس کے بارے میں نے بات کی ہے یا کوئی عدالتی شخصیت ہے اس کے پیچھے، کون ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے ایف آئی جو ہے اس نے چڑھائی کی ہوئی ہے میرے اوپر اور رضی زادہ کے اوپر، تو پھر اگر عدالتی شخصیت ہے کمپلیننٹ کے طور پہ تو انہیں سامنے آنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب انکوائری ہوتی ہے یا تفتیش ہوتی ہے تو پھر دونوں فریقین جو ہیں وہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اپنا اپنا بیان قلم کرواتے ہیں۔ اگر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو پھر جو کمپلیننٹ ہے اس کا بیان بھی تو ہونا ہوتا ہے نا، اس میں بھی تو جرح ہونی ہوتی ہے نا۔ اور پھر جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ ججوں کو مقدمہ بازی سے دور رہنا چاہیے۔ اب اگر کسی جج کی جو سمجھا جا رہا ہے جناب وہ متاثرہ فریق ہی آ سکتا ہے قانون کے مطابق، زور زبردستی کرنی تو جو مرضی کریں، اور میری زور زبردستی پہ شاید ایک اور نوٹس آ جائے کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں کی۔ ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا پی ایل ڈی 1977 کا پیج 482، یہ یوسف علی خان کیس ہے، بہت مشہور کیس ہے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یوسف علی خان صاحب نے ایک درخواست دی، اور جو سینئر ترین جج تھے ان کا اس میں معاملہ تھا، تو یوسف علی خان نے جو جج سماعت کر رہے تھے نا کیس کی، انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کیونکہ آپ کے سینئر جج کے ساتھ، سینئر ترین جج کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں میرے کیس کی سماعت نہ کریں۔ تو وہ جناب جج صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے تھوڑے سے، اور انہوں نے جناب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی، اور یہ کہا کہ یہ جو نا یہ جو اعتراض ہے یہ عدلیہ کی توہین ہے، تو توہین عدالت کو نوٹس دے دیا، توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ وہ چل گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان، مسٹر جسٹس دراپلے پٹیل اور مسٹر جسٹس کیسر خان، انہوں نے یہ لینڈ مارک ججمنٹ دی جس کا مختلف ججمنٹس میں حوالہ موجود ہے، اور یہ ایک طے شدہ امر بن چکا ہوا ہے۔ یہ جو میں یوسف علی کیس کی بات کر رہا ہوں نا، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جناب عوامی اعتماد برقرار رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ عوامی کہتے ہیں نا جناب کہ عدلیہ پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، اس سے عوام کا اعتماد جو مجروح ہو جاتا ہے۔ اس کا عوام آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ جناب عدلیہ پر جو اعتماد ہے، عدلیہ پر تنقید نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، اس سے جو عوام کا اعتماد ہے یہ مجروح ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ انہوں نے یہ قرار دیا کہ عوامی اعتماد برقرار رکھنے کا مطلب یا پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچائی کو خاموش کروا دیا جائے، اور پھر انہوں نے جا کر کسی سچائی کے بیان کے حوالے سے ججوں کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر سچی بات ہے تو ججوں کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے، اس سے کوئی آسمان نہیں کرتا، اور نہ ہی جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، نظام عدل گستری، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو یوسف علی خان والے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں پھر انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی تھی وہ انہوں نے قلعدم کر دی تھی، اور ان کا جناب تھا حق بیانی جو ہے نا، حق بیان کرنا یہ جرم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ سچائی کا گلا اس لیے نہیں گھونٹا جا سکتا، گلا دبا لو، پھڑ لو جناب انہوں، کہ اس سے نظام عدل گستری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پر حرف آئے گا۔ یہ ججمنٹ ہے، اور وہ جو نوٹس ہے آیا وہ میں نے بتا دیا، اسٹیٹ ہے اس میں جو ہے فریق تو مدعی بلکہ کمپلیننٹ، تو اس کی کیا حد تک ہوگی، اسٹیٹ کی کیا حد تک ہوگی ہے، اس کی ساکھ کیسے مجروح ہوگی ہے، یہ
میری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسٹر جسٹس اطہر منیلہ کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ مسٹر جسٹس اطہر منیلہ نے ایک ججمنٹ بھیجی ایک لکھ کے، اور اس سے چیف جسٹس پاکستان اور مسٹر جسٹس امین الدین خان نے اتفاق کیا، لیکن ایک اضافی نوٹ بھی دے دیا. اور اضافی نوٹ میں کیا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ساری دنیا یہ شور مچا رہی ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ورسز اطہر منیلہ، یہ ورسز اطہر منیلہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، وہ آتھر ہے اس اضافی نوٹ کے. وہ جو فیصلہ ہے وہ جتنی رکنی بینچ تھا نا، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مسٹر جسٹس امین الدین خان اور مسٹر جسٹس اطہر منیلہ صاحب. اب اطہر منیلہ صاحب کو وہ ججمنٹ جو ہے وہ چیف صاحب نے یہ 6 دسمبر 2023 کو اس کیس کی سماعت مکمل ہو گئی تھی، اور اس کا فیصلہ لکھنے کے لیے جو فائل ہے وہ بھیج دی گئی جناب مسٹر جسٹس اطہر منیلہ صاحب کو. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان نے جو اضافی نوٹ دیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اطہر منیلہ صاحب نے 6 ماہ بعد، تقریباً 223 دن بعد، یعنی 18 جولائی کو انہوں نے وہ ججمنٹ لکھ کے ہمیں بھجوائی. اور پھر قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے اگلے ہی دن یہ والا نوٹ جو ہے، اضافی نوٹ جو ہے وہ لکھ دیا. اور پھر اس حوالے سے مختلف ججمنٹس کے حوالے دیتے ہیں. انہوں نے کہا مناسب وقت کے اندر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے عدالتوں کو. اور کچھ قوانین کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے فوری انصاف ہونا چاہیے. اور وہ سارے انہوں نے اس حوالے سے جو قانونی مقولے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں. تو پھر اس میں بھی، اور ایک اور جو بات انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو اطہر منیلہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جب کسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے، جو فیصلہ ہے وہ فائنلٹی کو پہنچ جائے، یعنی اس کے خلاف اپیل شپیل بھی نہ ہو اور ٹائم پورا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر وہ جو ججمنٹ ہے وہ دیگر ہائی کورٹ جو ہیں ملک بھر کی وہ پابند ہو جاتی ہے، اس کی وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان کے لیے. اور جو قاضی صاحب ہیں ان کا جو نوٹ ہے اور امین الدین خان صاحب کا جو نوٹ ہے تو وہ یہ کہتے نہیں، یہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہر ایک ہائی کورٹ کی اپنی اپنی جوریڈکشن ہے اور اپنی جوریڈکشن کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ہائی کورٹس اور دیگر متحدہ عدالتیں ان کے پابند ہوں گی، لیکن یہ والا جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ دوسری ہائی کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتا. اب اس حوالے سے دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، دلائل سامنے لائے جا سکتے ہیں. میں بحث کر سکتا ہوں 15 منٹ اس پہ کہ قاضی صاحب ٹھیک کہتے ہیں یا وہ ٹھیک کہتے ہیں. اب میرا نقطہ نظر اگر قاضی صاحب کے ساتھ ہے یا پھر اطہر منیلہ صاحب کے ساتھ ہے اور میں اس پہ جناب اپنا رائے جو ہے وہ دے دیتا ہوں اپنے ولاگ میں، تو کیا دوسرا فریق جو ہے وہ اس کی توہین ہو جائے گی، اس کی ساکھ مجروح ہو جائے گی؟ مثلا یہ 2 ججوں کا فیصلہ ہے، یہ فائق ہے. لیکن اگر میں چاہوں کہ جناب اطہر منیلہ صاحب جو ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرض کریں ایک وفاقی آرڈر ہے جو پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے، اور یا قانون ہے وفاقی، یا پھر ایک رول آ گیا ہے وفاق کا، وہ کسی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے اور ہائی کورٹ اسے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے، کالعدم کر دیتی ہے، تو اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے، فائنل ہو جاتا ہے وہ فیصلہ جو ہائی کورٹ کا، تو کیا باقی ہائی کورٹ جو ہیں ان پہ یا باقی صوبوں پہ اس حکم کا جو وفاق کے حکم نامے یا وفاق کے قانون سے متعلق ہے یا وفاق کے رولز سے متعلق ہے اطلاق نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں ہوگا. اور دوسری طرف جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو فیڈریشن کا تقاضا ہے کنسٹیٹیوشن کا، وہ کہتے ہیں اب میری رائے جس کے ساتھ ہوگی تو دوسرا فریق جناب میرے خلاف جناب وہ کہے گا جناب ایف آئی اے کو جناب پکڑنے اس کو جانے نہ دے. اور جو قاضی صاحب نے اور ایک بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا جناب یہ جیسے مختلف ججمنٹس کا میں نے ذکر کیا، یہ قاضی صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں کہا یہ والی جو بات ہے کہ جلد فیصلے ہونے چاہیے. اب ان کے جو اس پہ جو ضابطۂ دیوانی وہ تو لگتا نہیں ہے، ضابطۂ دیوانی میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قاضی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، اگر جج اس کے مطابق فیصلہ یعنی محفوظ کر لیتا ہے اور وہ جج اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا تو جناب اس کی اے سی آر میں ذکر ہو سکتا ہے اس کا. انہوں نے یہ کہا. اور قاضی صاحب نے یہ مثلا وہ کہتے ہیں جناب جو ضابطۂ دیوانی ہے سول کورٹ جو ہے وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے
वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन एक जजमेंट आई थी 21 अप्रैल 2015 को, साकब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसने ये फैसला दिया। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से ये कर दिया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उसके पास इंतजामी मामला, बहुत सारे दीगर मामला भी होते हैं, तो वो चलो ना 45 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दिया करें। और जो कादी साहब ने कहा है कि जजों को मकूल वक्त, मुनासिब वक्त के अंदर अंदर फैसला सुना देना चाहिए, तो ये कादी साहब ने पहली मरतबा थोड़ा कहा है। ये जनाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था इफ्तिखारुद्दीन हैदर गर्देजी केस बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। और इसी तरह एक शबीर अहमद केस है, उसमें भी ये डिक्लेयर किया था उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो मुनासिब वक्त से मुराद है कि मुनासिब वक्त के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा, वो ये है कि 3 माह के अंदर अंदर फैसला जो है वो हाई कोर्ट्स की बात उन्होंने की हुई है कि हाई कोर्ट्स को 3 माह के अंदर अंदर ये फैसला सुना देना चाहिए। और अगर वो ये मुद्दत गुजर जाए तो फिर, यानी फैसला महफूज किया, 3 माह गुजर गए हैं, तो फिर उसकी दोबारा समाअत होगी, ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। अब उससे आगे बढ़ के जो मैंने कहा जस्टिस साकब निसार वाली जो है चीफ जस्टिस थे, वो जो बेंच जजमेंट दे रहा है 21 अप्रैल 2015 को, उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब 90 दिन एक तयशुदा असूल है कि 90 दिन के अंदर अंदर फैसला है वो सुनाना चाहिए। वो आगे जाके ये कहते हैं कि अगर वो नहीं सुना सकते तो माकूल वजूहात देकर दोबारा समाअत करनी चाहिए उस केस की, क्योंकि 90 दिन में तो वैसे ही बंदे के जहन से निकल जाता है क्या केस था, क्या ब्रीफ था, क्या नहीं था। ताज़ा जो समाअत के फौरन बाद फैसला किया जाए तो उसकी कोई सूरत हाल और होती है, दूसरी जो और होती है। और फिर ताहम उन्होंने ये कहा था, हम ये तवक्को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट के जजों से, को हाई कोर्ट के जज हैं, कि इन्हों अपना मामूल ना बना लन, हर दफ़ा ये काम शुरू ना कर दें। और दूसरा उन्होंने कहा था जो मुनासिब वक्त की बात है, उन्होंने 120 दिन कर दिया था कि 120 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला जो है वो सुना देना चाहिए। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ साकब निसार वाली जजमेंट। तो अब चीफ जस्टिस ने जो बात की है, और ये भी एक तयशुदा असूल है पूरी दुनिया में कि जो हाई कोर्ट्स पे असूल लागू होते हैं ना, तकरीबन वही असूल सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होते हैं। तो चीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा करना चाहिए, मकूल मुद्दत के अंदर अंदर, मुनासिब वक्त के अंदर अंदर जजमेंट जो है वो दे देनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और चीफ जस्टिस की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि साथी जजेस जो हैं उनको मैं याद करवाता रहूँ, याद दहानी करवाता रहूँ कि भाई साहब आपने जल्द फैसले करने हैं, इंसाफ का तकाजा भी यही है। और फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतता हूँ। अब ये जजमेंट्स जो हैं ये मैंने बयान कर दी आपके सामने। अब अगर इस पर मैं चाहूँ तो अदर मुनील्ला साहब जो हैं, जो उन्होंने किया है 6 माह तक फैसला नहीं सुनाया, तो उसके हक में भी दलाइल दे सकता हूँ। और काजी साहब जो है ये भी एक माकूल बात है, ये दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं। अब ये मैं कह सकता हूँ कि अतर मुनील्ला साहब जो हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो तो हाई कोर्ट्स के जजों के लिए थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है ही नहीं। सिविल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में तो जो ज़ाब्ता है दीवानी है और वो जिसमें पाबंदियाँ हैं वो तो सिविल कोर्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, वो उसकी पाबंदी नहीं है, तो उन पे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन साथ ही अगर मैं मुखालफत करना चाहूँ तो ये भी लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट में कि इंसाफ जल्द फराहमी वाली जो बातें की जा रही हैं, और कवानीन बहुत सारे लिखे हुए हैं, और जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें ये बातें हैं कि जनाब जल्द फैसला करना चाहिए। और भाई मेरे जिस तरह मर्जी ले जाए, दोनों तरह के जजमेंट्स मौजूद हैं, दोनों तरफ का नुक्ता नज़र मौजूद है। जो आपको सही लगता है अगर आप नेक नीति के साथ वो बयान कर देते हैं। अगर 63A की तशरीह वाली जो मैंने बात की थी वो मुझे समझ नहीं आ रही उसकी कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है 63A वाला, उसमें खुद लिखा हुआ है अगर बंदा कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसके साथ क्या होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं जनाब उसका वोट ही ना गिना जाए। इसी तरह ये भी कानून में लिखा होगा कि जो दादरसी मांगने जाएगा, जो अपने हक के लिए चौकस नहीं है, उससे कोई हक नहीं मिलना। पीटीआई अपने हक के लिए चौकस नहीं थी, लेकिन आपने कहा नहीं हम चौकस है, हम दे देते हैं जनाब आपको, ये ले जाए सीटें सारी पीटीआई की। अब उस पर भी फटा पड़ा हुआ है। वो मैंने बार बार जब 12 जुलाई की जजमेंट है उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि हुक्म तो इन्होंने दे दिया है,
اب مسئلہ یہ بننا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں, اس کی تنظیم ہی کوئی نہیں, اس کے الیکشن کو نہیں مان رہا الیکشن کمیشن. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیں گے اور یہ پہلے بیانات بھی دیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور پھر وہ 7 دن کے اندر نوٹس دے گا پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی پھر 15 دن کے اندر اندر جناب وہ دے گی جناب یہ ہمارے بندے ہیں, کون ہمارا بندہ ہے کون نہیں بندہ ہے. 41 بندوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کے بارے میں جگہ. اب وہی ہوا ہے, انہوں نے 39 بندوں کے بارے میں نے کہا تو انہوں میں تو سپریم کورٹ کا حکم آ گیا نا جناب ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ہیں. ہم نے ڈکلیئر کر دیا پی ٹی آئی کے ہیں, ان کی جاری کر دیں نوٹیفکیشن پی ٹی آئی کا. وہ تو ہو گیا. میں نے کہا 41 بندوں کا کون کرے گا, وہ کون سی تنظیم جو ہے, کون سا جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے, کون پریزیڈنٹ ہے کون نہیں ہے, وہ کون بتائے گا. وہ معاملہ لے کے اب چلے گئے الیکشن کمیشن والے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کے 8 جو بندے تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا جناب اگر کوئی ہرڈر شرڈر آئی تو آ جائیں ہمارے پاس, ہم بتائیں گے آپ کو کہ جناب کیا کرنا ہے. اور میں نے یہ کہا تھا اس میں کہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں یہ جو تنظیم ہے یہ الیکشن ٹھیک ہے, اسی کو تنظیم مان کے آپ کر دیں. یہ میں نے عرض کیا تھا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ جو لکھی پڑھی جو سامنے کی تحریری چیزیں ہیں اسی پہ میں نے تبصرہ کیا تھا. اب جو عامر فاروق صاحب نے بات کی ہے کہ ججوں نے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں بلکہ قانون اور آئین کے مطابق قواعد کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو پھر یہ انہوں نے یہ اب ان پہ بھی یہ ضمیر ہی نہیں تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا. اور بھائی میرے یہ وہ واحد آدمی نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے. یہاں ایم آر کیانی ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد رستم کیانی صاحب, وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم, بلکہ انہوں نے تو اور آگے کی بات کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب عدالتیں جو وہ انصاف نہیں کرتی, عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. انصاف کا تقاضا کچھ اور ہو سکتا ہے, ہمارے ذہن میں جو انصاف کا ایک کنسیپٹ یا تصور ہے وہ کچھ اور ہم سے فیصلہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے دینا ہوتا ہے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق, اور قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے وہی صائب ہوتا ہے, اسی پہ عمل درآمد ہونا ہوتا ہے. تو اب ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے پر مشتمل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے. جو گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, جو انہوں نے 12/9 مئی کے مقدمات میں 12 جو مقدمات ہیں ان میں ان کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا پولیس کو, تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے یہ وہاں جا کے لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ جناب انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا, جسمانی طور پہ پیش کیا جانا ضروری تھا. یہ ان کا کیس ہے پی ٹی اے والوں کا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے نا پروسیڈنگ کو, یہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے, اور عدالت کا کوئی ایسا آرڈر موجود نہیں, نہ انہوں نے درخواست دی تھی پراسیکیوشن نے کہ جناب ان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے نہیں لایا جا سکتا, ان کو آپ ان کے ذریعے جو واٹس ایپ کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ پریسکرائبڈ بائی رولز والی جو بات ہے کہ جو رولز نے طے کیا ہو, وہ کہتے ہیں ابھی تک ای ٹی سی کے رولز اس حوالے سے موجود نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ حکومت جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر یہ نوٹیفکیشن کر دے جناب بندہ پیش نہیں ہو سکتا. اور وہ کہتے ہیں جناب جس وقت یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی جسمانی ریمانڈ والی, اس وقت تک وہ نوٹیفکیشن آیا ہی نہیں تھا. وہ پہلے نوٹیفکیشن جاری ہونا تھا, وہ تو رات کو 9 بجے وہ نوٹیفکیشن آیا کہ جناب اس کا جیل سے نہیں لایا جا سکتا عمران خان کو. یہ ان نکات کی بنیاد پہ اب جو ہے انہوں نے اس کا وہ کلعدم کر دیا جو ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا, اور جوڈیشل انہوں نے کہا تھا جناب جوڈیشل کر دیں, ان کو جوڈیشل کر دیا. اب اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جو سینئر رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو وکیل ہیں نا پی ٹی آئی کے, ان کو اتنے بڑے ریلیف کی توقع ہی نہیں تھی. غیر متوقع ریلیف, غیر متوقع ریلیف کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھ جائیں نا آپ. غیر متوقع ریلیف کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں بنے گی پھر غیر متوقع ریلیف؟ کہ جناب وہ تو اگر چلے جاتے نا, یہ کہہ دیتے جناب یہ مقدمے ہی خواہش کر دیں, خارج کر دیں. انہوں نے یہ پریئر ہی نہیں کی, یہ استدعا ہی نہیں کی, ورنہ ان کو تو وہ ریلیف بھی مل جانا تھا. تو پھر یہ توہین عدالت نہیں یار. یہاں بس ٹھیک ہے وہ جی گردن جی آج بھی نا پھندے دے برابر میچا چڑھ جائے وہ گلے چ پا دو بندہ. تھی سنی ہونی ہے گل. بہرحال دیکھو اگے جا کے کی بنتا. اج پیشی ہے انشاءاللہ, اگر آ گئے صحیح سلامت تو پھر
ਵੀਲਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵੇਂ ਵੀਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਪਰ, ਮੁਝ ਪਰ, ਹਮ ਸਭ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ रहे। अल्लाह हाफिज़।